السلام علیکم، آپ کا دوست عبدالقادر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت اور پاکستان کا موجودہ نظام۔ یوں تو دور خلافت بہت ساری کامیابیوں اور کامرانیوں کو ساتھ لے کر آیا اور امت مسلمہ کے لیے بے انتہا فتوحات جو ہے اس میں ہوئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سن 18 ہجری میں جب آپ عراق میں موجود تھے تو وہاں جو ہے طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ طاعون کی بیماری کی وجہ سے یہ حال تھا کہ جو اناج جو تھا انسان تو کیا انسان جانوروں کے لیے بھی مہیا نہیں تھا۔ آپ نے بیت المال کا سارا سامان اپنی رعایا کے اوپر خرچ کر دیا اور آس پاس کے صوبوں کو خط لکھا جس میں اناج بھیجنے کی تاکید کی گئی۔ اس میں سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 4000 اونٹ جو ہے غلے کے روانہ کیے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ جہاز بھیجے۔ ایک جہاز پہ 4000 من غلہ جو ہے ایک جہاز کے اوپر جو ہے وہ تھا۔ آپ بندرگاہ پر خود تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے وہ غلہ ریسیو کیا اور وہاں بڑے بڑے گودام بنا کر ان غلوں کو اس میں رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو اپنے رعایا کے تمام رجسٹر تیار کیے۔ ان رجسٹرز کے اندر سب کے نام تحریر کرنے کے بعد ایک گھر کے احوال لکھے کہ کس گھر میں کتنے افراد ہیں اور ان کے حساب سے پرچیاں تیار کی اور اس پر اپنی مہر ثبت کر کے رعایا کو تقسیم کر دی۔ تو تمام افراد ایک کر کے جاتے اور بیت المال سے ان کے نام پہ لکھا ہوا وہ سامان جو ضروری سامان تھا کھانے پینے کا اناج وہ جو ہے وہاں سے لیتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ روزانہ کی بنیاد پر 200 اونٹ ذبح کرتے، ان کا کھانا تیار کرتے اور غربا میں تقسیم کرتے۔ اور خود کا یہ حال تھا کہ گوشت، دودھ اور گھی کھانا چھوڑ دیا اور کبھی کبھار جو رعایا کے لیے کھانا پکتا تھا اسی میں سے کچھ کھا لیا کرتے تھے۔ آپ کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ لوگ دیکھ کر اس بات کا افسوس کرتے کہ کہیں اس وبا کی وجہ سے، اس قحط کی وجہ سے آپ ہلاک نہ ہو جائیں۔ آپ نے اس دوران ایک صحابی سے پانی طلب کیا، صحابی کے پاس پانی نہیں تھا تو انہوں نے شہد پیش کر دیا۔ آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب روز قیامت میں اللہ مجھ سے سوال کریں گے کہ جب تیری رعایا کے پاس روٹی نہیں تھی تو تم شہد کھا رہے تھے تو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اور ہمیشہ پریشان رہتے اور یہ دعا کرتے کہ اللہ میرے عمل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو برباد نہ کر دینا۔ یہ حال تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ اپنے رعایا کی تکلیف کو اپنے عمل سے جوڑتے تھے اور وہ اس غم میں پریشان رہتے تھے اور رو رو کے بارش کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے اور کچھ مسلمانوں کو لے کر دور چلے گئے اور وہاں جا کر دعا کہتے ہوئے یہ فرمانے لگے، اے اللہ، پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے دعا کرتے تھے اور آج ہم آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کی دعا کے وسیلے سے آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم پر کرم فرما اور یہ قحط کو ہم سے دور فرما۔ ابھی یہ دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اچانک آسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور اس زوردار بارش ہوئی کہ پوری جگہ کو سیراب کر دیا اور ساری روئی زمین پر پانی پانی ہو گیا اور اللہ کے کرم سے قحط کا دور ختم ہوا۔ اور یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنہری دور کا ایک چھوٹا سا خاکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور آپ کے دور کی تو کیا ہی بات، آپ نے اپنے دور خلافت میں پولیس کا نظام ترتیب دیا، آپ نے جیل خانہ بنائے، آپ نے بلدیاتی نظام بنایا اور اسے نافذ کیا۔ اس کے تحت ہسپتال بنائے، مدارس بنائے، اس میں سرکاری عمارتیں بنائیں اور نہری نظام تیار کیا، مساجدیں تعمیر کروائیں اور قرآن کی اشاعت کا سہرا بھی آپ کے سر جاتا ہے۔ یہ سارے کام آپ نے اپنے دور خلافت میں کروائے۔ یہ دور ہمارے لیے خلافت کا سنہری دور ہے جسے ہمیں یقیناً اپنانا چاہیے۔ اور اس کے برعکس آج ہمارے ہاں جو وبا پھیلی اس کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے، ساری دنیا سے امداد بھی آئی
اور لوگوں نے بھی تعاون کیا۔ اگر ہمارے حکمران اس دور کو واقعی سنہری دور مانتے ہیں اور مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو خدا را حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کو اپنائیں، جیسا کہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں نے آپ کے دور کو اپنایا۔ اور آج بھی سارے یورپ میں جو قانون ہے اسے عمر لا کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جس کے تحت تمام عوام کی جو بیسک ضروریات ہیں وہ ساری جو ہے حکومت پورا کرتی ہے۔ آج یہاں کی رعایا بہت خوش ہے، جبکہ اس کے برعکس ہمارے ہاں نظام بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اور آج کم سے کم اس وبا کے نغے میں ہمارا ملک آیا ہوا ہے تو ہم اس نظام کو اپنے اندر رائج کریں اور اس کو مشعل راہ جانتے ہوئے تمام چیزوں کو ایک جگہ جمع کریں اور ایک جگہ سے اس کی تقسیم کریں۔ اس کے لیے پاک آرمی ہمارے عوام کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ ہمیشہ شانہ بہ شانہ رہی ہے۔ اس کا ذیلی ادارہ جو رینجرز ہے اس کے ہاتھ میں یہ کام دیا جائے، کیونکہ جہاں جہاں پولیس اسٹیشنز ہیں وہاں رینجرز کے جو ہے اپنے چھوٹے جو ہے ہیڈ کوارٹرز بھی موجود ہیں، تو علاقہ وائز وہ اپنے علاقے کو لے لیں اور ایک ایک گھر میں جا کر جو ہے وہاں راشن کی تقسیم کریں۔ جو صاحب استطاعت ہوگا وہ یقیناً وہ فوڈ نہیں لے گا، اور جس کی ضرورت ہوگی وہ فوڈ لیتا رہے گا۔ اس طرح لوگوں کی پردہ پوشی بھی رہے گی، اور اس دوران بے شک کرفیو کا سما کر دیں تاکہ لوگ اپنے گھروں میں محفوظ رہیں اور ان کو خوراک بھی ملتی رہے۔ تو اس کے لیے یہ آسان طریقہ ہے، اور اگر اس کو رائج کر دیا جائے اس کے ساتھ ہماری حکومت چاہ رہی ہے کہ وہ جو ہے نا باقی جو چھوٹے موٹے کام ہیں ان کو جو ہے کھولنا چاہ رہی ہے، تو ساتھ ساتھ وہ بھی کھلے رہیں گے، اور اس طرح لوگ جو ہے نا اپنے گھروں میں محفوظ بھی رہیں گے اور وبا کے نفع میں کم سے کم آئیں گے۔ اگر اس طرح تو خدا ہمیں عقل کے ناخن لینے چاہیے، اور آج بھی دور صحابہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کو جو ہے اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہوئے اسے اپنانا چاہیے، اور جو ہے اپنی جو ہے عوام کی خدمت کرنی چاہیے۔ آج تو ایسا دور ہے، اس وقت تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، آج تو ایسا دور ہے ایک کلک پر آپ کو سارے لوگوں کا ڈیٹا مل جاتا ہے، کتنے لوگ رہ رہے ہیں، کتنی ان کی اولادیں ہیں، اور کتنے افراد ایک گھر میں ہیں۔ تو یہ سب بہت آسان ہے۔ خدا را اس پر تھوڑا سا غور کیجئے اور اپنے عوام کی خدمت کیجئے، اس بات کو سمجھیں، اس سے میرا اللہ بھی راضی ہوگا اور ہمارے ملک میں سکون بھی آئے گا۔ اور جس ملک میں عدل کا نظام ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔